خاور گمان صاحب، آج جس معاملے پر ہم دیکھ رہے ہیں، حسن ایوب کافی بات کرتے رہے ہیں اور جو سچویشن کی گریوٹی ہے اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کیا ہیں. آج ڈی جی ایس پی آر نے بریفنگ دی اور اس کے اندر ان واقعات کا احاطہ کیا، اور خاص طور پر سیکیورٹی فورسز جس طرح سے ان لوگوں سے نمٹ رہی ہیں، پولیس جس طرح سے نمٹ رہی ہے، اس کا بھی ایک ظاہر ہے کہ تذکرہ کیا گیا. 42 شہادتیں ہو چکی ہیں، 54 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور اب بھی زیارت کے پہاڑوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ انگیجمنٹ جاری ہے. تو آج کی پریس جو بریفنگ ہے، اس سے کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے؟ ریاست کا ریزالو شو ہو رہا ہے کہ ہم نے ان سے نمٹنا ہے. وٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ بحیثیت پاکستانی یقین کریں کہ میں آج بہت زیادہ پریشان ہوں. پریشان اس لیے ہوں کہ پاکستان کا ظاہر ہے علاقے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ، اور پاکستان کا وہ صوبہ جس کو پاکستان کی جو ہے اکنامک لائف لائن ہونا چاہیے تھا پچھلے 76 سال کے دوران، اب تک وہاں کی جو لیول آف ڈیولپمنٹ اس لیول پہ ہو جانی چاہیے تھی کہ ہم سب کا جو ہے رخ ہے وہ بلوچستان کی طرف ہوتا، سارے پاکستان کا رخ بلوچستان کی طرف ہوتا. لیکن جو حالات و واقعات وہاں سے جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں پچھلے 2-3 دن سے، خاص طور پر چونکہ حسن کے وہاں پہ کافی لوگ جاننے والے ہیں، ان کے کچھ ایک کافی قریبی، تو جو خبریں ان کو انڈائریکٹلی جو وہ خبریں کچھ یہ ہم نے اپنے پروگرام کے توسط سے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے. ادروائز جو آن گراؤنڈ وہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ مخدوش ہیں کہ میں یقینی طور پر میں جب کل رات سے جب خبریں آ رہی اور آج جو ہے ڈائریکٹر آئی ایس پی آج لیفٹیننٹ احمد شریف صاحب نے جو بتایا کہ 42 شہادتیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وہاں سے جو رپورٹ ہوئی ہیں. سو اگر سنوا دیتے ہیں. جی پلیز. گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنا اڑک کا، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا. 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی. یہ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا. منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے اوپر پمپنگ سٹیشن، اس کے قریب زیارت میں علاقے میں پمپنگ سٹیشن نمبر 3 پہ بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ. تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا. اس لڑائی میں 15 انہوں نے خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کی. 9 پولیس ینگ بوائز لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فرام بلوچستان پولیس. ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے. آج 18 تو ٹوٹل 27، اور خارجی جو ان سے ہیں وہ 15. اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے. دی ڈیڈ باڈیز دیٹ وی ہیڈ کاؤنٹڈ ونس دے لیفٹ دیٹ پلیس 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ. تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے، آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر. انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ. دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان، 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں. 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے نال ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. جی خبر صاحب. سو جو میگنیچیوڈ آف دس کرائسس، میں اگر اس کو سامنے رکھ کے سوچتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کیا کرنا چاہیے تھا. اف آئی ایم پارٹ آف دا گورنمنٹ، اس وقت پاکستان کی تمام تر قیادت اکراس دا بورڈ، سیاسی قیادت، سول ملٹری قیادت، ان کو کوئٹہ میں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو وہاں پہ فتنہ الخوارج جو بھی باقی جو وہاں پہ ڈفرینٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن موجود ہیں، جو بھی کرائسس ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں اکراس دا بورڈ، حکومتی اور اپوزیشن ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے وہاں پہ کوئی لائے عمل جو ہے تیار کر کے، اور اس کے اوپر جو اکثر حسن بات کرتا ہے کہ نو اور نیور، انف از انف. سو جو بھی آپ نے لائے عمل اپنانا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. یہ جو ہر دوسرے دن ہم سے مراد ہم ایوری پاکستانی کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتی ہے، ایک ادارہ دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہی بلیم گیمنگ کرتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر شفٹنگ کرتے رہے کہ جی نہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو نقصان ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک امیج خراب ہو رہا ہے، جو تاثر دنیا کے سامنے آج یہ خبریں ہم ماشاءاللہ سارے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنلی ٹریول بھی کیا ہوا ہے. کسی بھی ملک کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر یہ خبر آئے کہ اس ملک کے 42 جوان جو ہیں
ان دہشت گردوں کے خلاف اندر جو ہے ود ان آپ کی باؤنڈریز کے اندر وہ لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. سو اس کے اوپر ظاہر ہے جو ارباب اختیار کو ہی سول سرچنگ کرنی ہے. اب کیا انہوں نے کرنا ہے ظاہر ہے میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. میں تو یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمیں وہ جو ریزالو نظر آنا چاہیے اکراس دا یونائٹڈ ایک فرنٹ جس کے اوپر جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے جو بھی لوگ موجود ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ایک ہیومن چین بنا کے کہ دس از پاکستان، دس ول ریمین پارٹ آف پاکستان، کم وٹ میں ہم اس طرح کے کسی بھی یہ فتنہ الخوارج کو یہاں پہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے. مجھے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان حکومت اپنے جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں ان کو سامنے استعمال کرتے وہ وہی جنگ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہاں پہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی اپنے پہ لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ پرابلم اتنا بڑا ہو گیا، اس کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھر آپ کو جو ایک پروپورشنل رسپانس کی ضرورت ہے. پروپورشنل رسپانس یہ ہے کہ جس کے اوپر پھر ہر طرف سے ایک ہی جو ہے اسے ہمیں بیانیہ ملنا چاہیے کہ یہ پرابلم ہے اور اس پرابلم کا حل اس انداز سے ہونا ہے، پھر اس کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی کو جو موقع نہ ملے. حسن ایوب، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. یہاں پر ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی کارروائیاں چل رہی تھیں، جو بھی سارا سلسلہ تھا وہ ہو رہا تھا. آئی بی او سب سے زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں. بلوچستان حکومت کے ترجمان اس دن فرما رہے تھے، بلکہ وہ محکمہ داخلہ سے جن کا تعلق ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ حکومتی ریٹ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار جو کوارڈینیشن ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. تو ایک تو مسئلہ آپ کی نظر میں وہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ جب ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں آپ کے سوال میں جواب ہے کہ کوارڈینیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی لیکن مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو پھر اس کوارڈینیشن کا ہم اچار ڈالیں. معاف کیجئے گا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گھروں کے اندر دہشت گرد گھسنا شروع پڑے تو پھر معاملہ یہاں پر یہ باتوں پہ نہیں ہو سکتا، لفاظی نہیں ہو سکتی. جس وقت جو ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہ اس وقت تک کی اپڈیٹس دے رہے تھے کہ 4 دنوں میں 3 واقعات 42 جو ہے وہ پاکستانیوں کی شہادتیں، لیکن اسی وقت چوتھا واقعہ ہو رہا تھا. اچھا وہ کہاں؟ وہ وڈ کے اندر جی، خوزدار، ضلع خوزدار، تحصیل وڈ، میر شفیق الرحمان مینگل، ان کے گھر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا. اچھا پہلے خودکش حملہ آور آیا، گیٹ کے اوپر جو ہے وہ گیٹ ٹوٹا، جو مورچے وغیرہ ان کے بنے ہوئے تھے اس کے اندر وہ دہشت گرد موجود ہیں. اینڈ رائٹ ناؤ ایز دا ٹائم وی بیسکلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، اس ٹائم جنگ جاری ہے، اس وقت ایکچوئل فائٹ ہو رہی ہے وار ٹائپ کی سٹائل میں جس میں ہیوی ایمونیشنز استعمال ہو رہے ہیں. اینڈ میر شفیق الرحمان مینگل کے کچھ لوگ ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور پیچھے مدد نہیں پہنچ رہی، اور 2 گھنٹے سے اوپر وقت کا 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے. گھر کے اندر وہ بندہ جو کہ پرو پاکستان ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے، اس کے گھر پر حملہ آور ہے اس ٹائم. سو میں تو یہی کہوں گا کہ اب 42 شہادتیں اگر انہی کی کر لیں، جو مزید شہادتوں کو ہم ایڈ نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے وہ سرکاری نمبر نہیں ہے، تو یہ 42 شہادتیں کم ہیں. وہاں پر بھی تو لوگوں کے گھروں میں آئے ہیں نا، ٹی ٹی پی والے آئے ہیں، گھروں سے لے کے گئے ہیں. پھر جو 19 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، کل تو ہمیں شاید رن صاحب نے نہیں بتایا کہ 19 پولیس والوں کو لے کے چلے گئے ہیں. وہ لیکن میں نے بتایا تھا لاپتہ بھی ہوئے، ہمیں تو پتا تھا لاپتہ ہے، لیکن وہ تو نہیں بیان کر رہے تھے نا. وہ کہتے 2 تھانوں کی پیچھے سے پولیس آ گئی ہے، تو میں نے کہا کوئک رسپانس فورس کدھر ہے. اچھا تو آج وہ 19 شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے ہیں جی، ہمارے بھائی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے. تو میں تو یہ درخواست کروں گا اس وقت ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، کہ خدارا اس معاملے کو پر جو ہے وہ آپ اپنا اولین ترجیح بنائیں، اور اب اس دہشت گردی کے ناسور سے ہمیں نجات چاہیے. ٹھیک ہے.